الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے تھے کہ اگر کسی نے بیوی کے پستان چوسے اور دودھ بھی آ گیا، اچھا ہے، گھر میں دودھ کا انتظام بھی ہو گیا، بیوی کی بیوی ہو گئی، بکری کی بکری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسی گندی حرکتیں نہ کیا کرو فلمیں دیکھ دیکھ کے۔ اگر ایک عورت کا خاوند مر گیا تو مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں ہے، عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اور اگر اس نے دوسری شادی نہ کی تو قیامت میں بھی اسی شوہر کو ملے گی جس کے نکاح میں اس کو موت آئے گی۔ ہاں، اگر اس نے دوسری شادی کر لی، پھر اب جس کے نکاح میں موت آئے گی قیامت میں اس کو ملے گی۔ اگر عورت نے شادی نہیں کی، وہ عدت وفات کے بعد بیٹھ گئی ہے، تو پھر وہ پہلے شوہر کو ہی ملے گی۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جو عورتیں، جو میری بہنیں بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ایسے حالات بھی ہیں نا کہ بیوی جوان ہے، خاوند مر گیا، تو اب وہ ساری زندگی بغیر خاوند کے گزارے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ دیہاتی اور قومی اور برادری کے رواج پہ نہ رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرتے۔ اب دیکھیں نا کتنی میرے پاک نبی نے، رحمت دو عالم نے، ماں سوا سید عائشہ کے ساری بیویاں آپ کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہیں، یا وہ ہیں جن کو طلاق ہو گئی، یا وہ ہیں جن کے خاوند فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، بیوہ ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ہمارے ہاں بڑا غلط رواج ہے اور ہندوؤں کی رسم ہے، بلکہ ہندو میں ایک قبیلہ تو ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خاوند مر گیا ہے تو بیوی کو بھی زبردستی باندھ کے اس کے ساتھ چتا میں ڈال دو، ستی ہو جائے، وہ بھی جل کے مر جائے، اس کے بعد اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو یہ کفر کی رسم ہے اور انتہائی غلط رسم ہے۔ کوئی بندہ، عورت ہو یا مرد ہو، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک ان رستوں پہ عمل نہ کرے جو اللہ نے دی ہے۔ اب دیکھو تو شادی کر لی، الحمدللہ، عورتیں بھی شادی کر لی، گناہ سے محفوظ ہو گئی۔ اسی لیے پہلے دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب بالغ ہوتی تھیں نا، ان کی شادی فوراً کر دی جاتی تھی، تاکہ ان کے دماغ میں ابھی کوئی وسوسہ، کوئی فتنہ آتا ہی نہیں تھا۔ اور آج کل تو اور ضروری ہے کہ ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے اور 7 سال کی عمر میں ماشاءاللہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بڑا ہی خیال رکھیں۔ آج کل گھرانوں میں عزت کا محفوظ رہنا بہت بڑا امتحان ہے۔ گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ڈش ہے، کیبل ہے، ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں، کٹھے آتے ہیں، کٹھے جاتے ہیں، پھر کٹھے جناب وہ باہر کے ٹور پہ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔